ویلکم بیک۔ ملک بھر میں بارش کا زور جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، سرگودا، سیالکوٹ، نارووال، گجرات میں موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ جیکب آباد، شہداد کوٹ، جھل مکسی، اوستا محمد میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں سڑکیں تالاب بن گئیں، ندی نالے بھر گئے۔ بھیمبر کے سماہنی نالے میں پانی کا تیز بہاؤ۔ دیامر میں آبی ریلوں سے رابطہ سڑکوں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند۔ دریائے چترال میں سیلابی صورتحال، زرعی اراضی، رابطہ سڑکیں اور مکانات زیر آب آ گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی ہوئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں صبح سے وقفے سے ہونے والی بارش نے جلتا لیک کر دیا۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ خواجہ رمضان مجید۔ پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح سے شہر لاہور میں وقفے سے بارش نے جلتا لیک کر دیا ہے اور نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید وقفے سے اسی طرح سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تاہم جو نشیبی علاقے زیر آب آئے ہیں وہاں پر واسا کا عملہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے واسا کے عملے کو الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ وہ فیلڈ میں رہے تاکہ نکاسی آپ کو بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کو مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ مانسون بارشوں سے گرمی کی شدت میں واضح طور پر کمی آئی ہے اور درجہ حرارت میں بھی کمی آئی ہے۔ شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ مانسون کی بارشوں میں شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جی بات کریں کراچی کی تو کراچی میں صبح سویرے آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں موسم مرطوب رہے گا۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ موسم کی اپڈیٹ جانتے ہیں نمائندہ آصف خان سے۔ جی بالکل، کراچی میں صبح سے موسم خوشگوار ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ دیکھنے میں تو موسم خوشگوار ہے لیکن محسوس کیے جانے پہ موسم گرم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب کافی زیادہ ہے۔ صبح کا وقت ہے، اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے لیکن محسوس کیا جانے والا جو درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کے امکان ہے۔ رات گئے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی۔ فی الحال تیز بارش کا کراچی میں کوئی امکان نہیں ہے۔ کراچی میں ایک ہوا کے کم دباؤ کا جو سسٹم ہے اس کے اثرات کراچی میں رونما ہونا شروع ہوں گے اور 15 جولائی کے بعد شہر کراچی میں تیز بارش کا امکان ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 120 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی مسلمان بھی متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے زیر تمام ایکنا ریلیف کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ٹیکساس انتظامیہ متاثرہ کمیونٹیز اور چرچز سے رابطہ کر کے ضروری امدادی اشیاء پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایکنا ریلیف کے چیف ایگزیکٹو عبدالرؤف خان کے مطابق آزمائش کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہماری مذہبی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ کیئر کاؤنٹی میں ایکنا ریلیف کے سی ای او علیم الدین اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیلٹر ہومز اور گھروں پر امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک پیچھے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میسکیٹ کیمپ ہے، یہاں پر یہ لڑکیوں کا کرسچنز کیمپ تھا اور تقریباً 27 لڑکیوں کی جو کہ 9 سال سے 16 سال تک کی ان کی عمر تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ابھی تک جو اس میں سے 10 جو ہیں لاپتہ ہیں، ان کی جو ہے وہ باڈی کی جو ہے دستیابی کی کوششیں جاری ہیں۔ ہماری ریلیف کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے گراؤنڈ پر اور ہم رابطے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہیں، فوڈ ہے، کلیننگ اور ایسا کا سامان ہے اور اس کے علاوہ میڈیکل سپلائز بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گھروں میں جا کر کوشش کر سکیں کہ اگر ان کو کلیننگ اور گریبنگ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم یہاں پر کر سکتے ہیں۔ We have, supplies that are coming from different areas, but we need more supplies. They need our support, inshallah, and we are here. The Muslims are here. ICNA Relief is here, helping the community members that were affected by this devastating flooding, this historic flooding that happened here in Central Texas.
حیدرآباد کے علاقے شاہ لطیف کالونی میں 2 بچے نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں بچے کھیلتے ہوئے نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ دونوں بچے شام سے لاپتہ تھے، ڈھونڈنے پر ان کی لاشیں نالے سے ملی۔ ڈوبنے والے بچوں کی شناخت 3 سالہ فاطمہ اور ظفر نام سے ہوئی۔ واقعہ ٹاؤن کمیٹی سرمست کی شاہ لطیف کالونی میں پیش آیا۔ چند ماہ قبل بھی اسی علاقے میں ایک بچہ نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہوا تھا۔ مردان کے علاقے گڑھی کپورہ میں 2 گروپوں میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 افراد قتل ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک فریق کے 3 اور دوسرے فریق کا 1 شخص قتل ہوا۔ واقعے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکی، تفتیش جاری ہے۔ لاہور میں رات گئے سی سی ڈی کے 2 مبینہ مقابلے۔ سی سی ڈی کے مطابق اسلام پورہ اور شادرہ میں پولیس مقابلوں میں 2 ملزمان مارے گئے۔ خواجہ رمضان اس حوالے سے میں اپڈیٹ کریں۔ خواجہ رمضان بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے علاقے شادرہ اور اسلام پورہ کے اندر سی سی ڈی کا ملزمان کے ساتھ مبینہ طور پر پولیس مقابلہ ہوا ہے، اور اس پولیس مقابلے میں جو زیر حراست ملزمان تھے، اسلام پورہ کا نصیب اور اسی طرح سے شادرہ کا جو شہزاد علی نام کا ملزم تھا وہ مارا گیا ہے۔ شہزاد علی کو اور نصیب کو ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا کہ مخبری کرنے پر جو ساتھی ان دونوں ملزمان کے ساتھی تھے وہ انہوں نے سی ٹی ڈی پر فائرنگ کر دی۔ تو جوابی فائرنگ کے نتیجے میں سی ٹی ڈی کی جانب سے جیسے ہی جوابی فائرنگ کی گئی تو جو 2 ملزمان تھے جو زیر حراست تھے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ملزمان کا ساتھی کوئی گرفتار نہیں ہوا، سارے فرار ہو گئے؟ ایکچولی جی بالکل، جتنے بھی جو ساتھی آئے تھے وہ ملزمان وہاں پہ فرار ہو گئے، لیکن جو زیر حراست 2 ملزمان تھے وہ سی سی ڈی کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ تاہم جو فرار ہونے والے ملزمان ہیں ان کی سی سی ڈی ترجمان کے مطابق تلاش جاری ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ گجرات میں سی سی ڈی کے رات گئے 2 سرچ آپریشن کے دوران 2 ڈاکو مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکو گجرات پولیس کو مطلوب تھے۔ مزید جانتے ہیں، عامر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر، بتائیے گا اس کارروائی پر۔ جی بالکل، سی سی ڈی کے ترجمان کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے مطابق لاہور کا رہائشی تھا بادل، یہ گجرات کے مختلف تھانوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کے ساتھ عباس رضا جو گجرانوالہ کا رہائشی تھا، یہ بھی گجرات پولیس کو مختلف تھانوں میں ڈکیتیوں کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ دونوں کے واقعات میں سی سی ٹی ترجمان کا کہنا تھا کہ جب سرچ آپریشن کے لیے ہم جا رہے تھے تو سامنے سے موٹر سائیکل سوار آئے ہیں، اور جو ان کو روکنے کی کوشش کی ہے تو جلد بازی میں فائرنگ کی آواز آئی ہے، اور دونوں جو مرنے والے ڈکیت ہیں وہ مبینہ پولیس مقابلہ میں بادل اور عباس رضا یہ دونوں شدید زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کیا ہے، جہاں پر وہ دونوں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہہ دی کہ 2 مقدمات درج کیے ہیں، ایک بادل کے خلاف درج ہوا ہے اور ایک عباس رضا اور اس کے فرار ہونے والے ساتھیوں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ عامر بٹ۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن 1 نمبر کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ اب ریسکیو حکام کے مطابق مقتول کی شناخت 24 سالہ جبران ولد جمعہ کے نام سے ہوئی ہے۔ علاقہ مکین کے مطابق مقتول جبران کے والد کا گزشتہ ہفتے انتقال ہوا تھا۔ مقتول والد کے انتقال پر سعودی عرب سے کراچی آیا تھا۔ ملزمان نے موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ کراچی میں ماڈل فنکارہ حمیرہ اصغر کی موت معمہ بن گئی۔ پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد اعضاء کیمیائی تجزیے کے لیے محفوظ کر لیے ہیں۔ پولیس نے بتایا حمیرہ کی فیملی نے تعاون سے انکار کر دیا۔ نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی ہے۔ 2 طرفہ تعلقات کے مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان ترکی ایک دوسرے کے مضبوط غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان ترکی کے درمیان کثیر جہتی شعبوں میں تعاون کو تقویت ملے گی۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کا بھی عزم کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بدلتے علاقائی اور عالمی ماحول میں قریبی روابط کی ضرورت پر زور دیا۔
بھارت سے حالیہ تنازع میں پاکستان کی مستقل حمایت پر ترک قوم قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر بھی موجود تھے۔ پاکستان تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے جو شاید دنیا برداشت نہ کر سکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا بھارت کی بے معنی الزام تراشی کی وجہ سے کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ کوئی بھی واقعہ پاک بھارت جنگ کی وجہ بن سکتا ہے، ایسی صورت میں پاکستان ضرور جواب دے گا۔ ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کا اصل فائدہ بھارت کو ہے۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجیت دوول ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں برصغیر کی نئی نسل ماضی میں پھنسی نہ رہے۔ برصغیر میں دہشت گردی کی بنیاد افغان جہاد میں ہے۔ مغرب اور جنرل ضیاء سماج کی جہاد سازی کی۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو میں سابق وزیر خارجہ نے کہا پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ دہشت گرد حملوں میں 92,000 جانیں گنوائیں۔ پاکستان دہشت گردی گروپوں کو سپورٹ نہیں کرتا، دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ Want to see my generation that actually forms a majority of the populations on both sides of the border to be trapped by the past. Pakistan, along with the international community and the dictator General Zia al-Haq, orchestrated the jihadification of Pakistan as a society so that we could fight their war in the context of Afghanistan. ہم آج تک کیوں سفر کر رہے ہیں؟ نہ صرف ایل ای ٹی اور ایل ای جے کے کانٹیکس میں، مگر میلا ملک میں ٹی ٹی پی کے کانٹیکس میں، القاعدہ کے کانٹیکس میں، داعش کے کانٹیکس میں، بی ایل اے کے کانٹیکس میں. This entire issue of terrorism that we are facing in the subcontinent today is a direct result of what happened in Afghanistan. This is the past. This is what happened in the past. Then Pakistan went through an entire process. And that process India is ignoring. Every Pakistani is a terrorist. Every Pakistani is your enemy. That is not true. We want peace. We can talk together and sort out all our issues. I don't believe that the people of India and the people of Pakistan are destined to be enemies. I don't want to damn the people of India and the people of Pakistan, not very least the next generation, to fight generation after generation over Kashmir, to fight generation over terrorism, and to fight now generation over generation over water. I am a victim of terrorism. I want to see an end to terrorism. It's far easier for the older generations to talk of war, to be stuck in the past. But now, when younger generations like myself will chart a new destiny for our people. چیئرمین کشمیر کونسل ای یو علی رضا سید کہتے ہیں کہ حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لیا جائے۔ کشمیر کونسل ای یو کے زیر تمام برسلز میں شہدائے کشمیر کی یاد میں سیمینار اور پریس بریفنگ سے خطاب میں حریت رہنما الطاف حسین وانی نے کہا کہ کشمیریوں کی آواز دنیا بھر تک پہنچائی جا رہی ہے تاکہ مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے حل ہو۔ چاہیں گے کہ بڑی طاقتیں بجائے اس کے جو پولرائزیشن ان کی ہے اس پولرائزیشن کے بغیر ایک ہو کر مسئلہ کشمیر پر جو ان کی قراردادیں ہیں اس سلسلے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرے تاکہ یہ احساس ہو کہ جو ظلم جبر زیادتی کشمیر میں ہو رہی ہے اس پر وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں۔ کشمیری امن چاہتے ہیں، کشمیری اپنا حق چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام امن سے رہیں، خوشی سے رہیں، ترقی کریں۔ یہی ہماری ریکویسٹ ہے۔ جو عالمی طاقتیں ہیں، خاص کر یورپین یونین جو ہے وہ ایک رول ادا کرے۔ طاقت کے ذریعے آپ اگر مسئلے حل کریں گے تو وہ وقتی طور پہ حل ہو جائے گا، لیکن اس سے ایک پرماننٹ جو پیس ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو ہم کشمیری جو ہے وہ پرامن لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو۔ وہ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ مسئلہ کشمیر جو ہے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اور جو انٹرنیشنل رولز ہیں، جو لا ہے اس کے مطابق یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ عالمی طاقتیں بھارت پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔
اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان اوان کی برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر آمد ہوئی. اٹارنی جنرل نے پاکستان ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل سے ملاقات کی. صحافی نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا اگر ہندوستان سنتاس معاہدہ ختم کرتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا. اٹارنی جنرل نے جواب میں کہا کہ معاہدے میں قانونی آپشن موجود ہے. عالمی عدالت انصاف انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے فورم نہیں. سے بھی کوئی آپ بات چیت نہیں کریں گے اگر انڈیا اس پہ کرتا ہے عملی طور پہ کچھ تو پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کے جو پاکستان کی لیگل آپشن جو بھی ہیں وہ ٹریٹی کے اندر ہیں تو وہ بھی ابھی آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے, اقوام متحدہ میں جائیں گے؟ وہ پھر لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی بٹ ICJ از ناٹ اے فورم فار دیٹ. کوئی خبر اس کا مطلب آپ نہیں پاکستان کی پانی کو ہتھیار بنانے کی کوششوں پر اقوام متحدہ میں سخت تنبیہ. اقوام متحدہ میں پائیدار ترقی کے ہدف پر پاکستانی نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ پانی تفرقہ نہیں اتحاد کی علامت ہے. پانی کو ہتھیار بنا کر تقسیم کی کسی بھی کوشش سے گریز کیا جائے. مستقل نائب مندوب نے 2026 کے عالمی آبی کانفرنس کے لیے پختہ عزم کو دہرایا. کہا 22 کروڑ عوام کی زندگی, صحت اور توانائی کا ضامن ہے. should serve as a unifying force, not a source of division. Despite recent attempts by one country in our region to use water, Pakistan remains resolute in its commitment to ensuring that the 2026 Water Conference accelerates the achievement of SDG 6 and fosters an international law-based approach to the governance and sustainable management of transboundary rivers and aquifers. The vital importance of water for sustaining life, livelihoods, peace and stability is universally recognized. Yet, today 2 billion people around the world still lack safely managed drinking water. 2026 Water Conference must prioritize advancing practical transboundary cooperation, including through reinforcing legal frameworks and promoting conflict prevention and peaceful dispute resolution. It should also elevate the voices of those countries, especially from the global south, that depend on shared water resources for their sustainable development and survival. Above all, the conference offers a crucial opportunity for all delegations to reaffirm their commitment to fundamental principles of international water law, specifically the equitable and reasonable utilization of shared water resources, the obligation to prevent significant harm to other riparian states, and the duty to cooperate. Accordingly, we welcome the inclusion of transboundary water cooperation as one of the themes for the interactive dialogues. پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارت کو دیا کرارا جواب. پاکستان کا اقوام متحدہ میں واضح اعلان, پانی امن کا ذریعہ ہے, ہتھیار نہیں. پاکستانی سفارتکار محمد فہیم نے بھارتی آبی جارحیت بے نقاب کر دی. اپنے جواب میں کہا انڈس واٹر ٹریٹی پر بیان مسخ شدہ حقائق پر مبنی ہے. بھارت مستقل ثالثی عدالت کے فیصلے کو بھی نظر انداز کر رہا ہے. ثالثی عدالت نے 27 جون 2025 کو معاہدے کو مؤثر اور قانونی قرار دیا. بھارت کو معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں. پانی کو ہتھیار یا سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے. Take the floor to respond to the baseless remarks made by one country from our region, and we categorically reject their accusations and unsubstantiated claims. It is this country that, despite being a signatory of the IWT, has on numerous occasions violated various provisions of the treaty, including those related to data sharing. It is this country that has continually obstructed the smooth functioning of the treaty, including by denying visitation rights for the Indus Waters Treaty Commissioner to various projects, delaying and denying data sharing related to water resources, and blocking the dispute resolution mechanism of the Permanent Court of Arbitration. Stated earlier, we firmly and unequivocally reject all attempts to weaponize water and to use it for political gains. No number of baseless arguments can justify this country's decision to hold the IWT in abeyance, which is not only a direct violation of the IWT and international law, but directly obstructs the achievement of SDG 6, particularly Target 6.5. پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ ہے. جمہوریت ڈائیلاگ سے چلتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی کا مظاہرہ حکومت کے لیے نہیں, ملک کے لیے خطرہ ہے.
پی ٹی آئی قانون کے مطابق احتجاج کرنے کو تیار نہیں، ان کے ارادے ہمیں پتہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف عدم اعتماد نہیں لانی چاہیے۔ ان میں نرم گوشے کی بات ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں بڑھتی۔ یہ حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ وہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی پروٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو ان کا ارادہ ہے اس کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں۔ وائلیشن وہ ملک کو جام کرنا چاہتے ہیں، کے خلاف بالکل عدم اعتماد کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔ بالکل انہوں نے اپنا بیان دیا ہوگا، لیکن وزیر اعظم سے ان کی کوئی ایسی بات نہیں۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں شیرپاؤ پل پر تقریر اور جلاؤ گھیراؤ کیس کا جیل ٹرائل پروسیکیوشن کے 3 گواہوں پر جرا رات 10 بجے تک جاری رہی۔ نامہ سازش کے گواہ حشام افضل اور خالد پر جرا جاری ہے۔ ملزمان کے وکلاء نے رات گئے تک کارروائی کے خلاف اعتراض اٹھایا۔ سرکاری وکیل نے کہا پولیس اہلکار حشام افضل اور خالد نامہ سازش کے گواہ ہیں۔ گواہ نے بیان میں بتایا 9 مئی سے پہلے زمان پاک میں پی ٹی آئی اجلاس میں شریک تھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کو سازش کرتے سنا۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی مقدمات کا جلد فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ کیس کی جج ارشد جاوید کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کر رہے ہیں۔ شیرپاؤ پل پر تقریر اور جلاؤ گھیراؤ کیس میں 50 سے زائد گواہان کے شواہد قلم بند ہو چکے ہیں۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی سستی کی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا بجلی صارفین کو جولائی کے بلوں میں ریلیف ملے گا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے اپریل کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی بجلی سستی کی گئی ہے کہ الیکٹرک نے 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی۔ نیپرا نے 4 روپے 3 پیسے کمی کی منظوری دی۔ ملک کے دیگر حصوں کے لیے مئی کے ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 50 پیسے سستی کی گئی ہے۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے امکانات روشن ہیں۔ امریکہ کی فیڈرل ایویشن اتھارٹی اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی میں رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی حکام نے پاکستان کے دورے کو حتمی شکل دے دی۔ امریکی سول ایویشن اتھارٹی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرے گی، جس میں پاکستان سے امریکہ کے لیے پروازوں کے معاملے پر بات کی جائے گی۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کے تربیتی کیمپ کراچی میں شروع ہو گیا ہے۔ منتخب کھلاڑیوں کے علاوہ بابر، رضوان، شاہین، نسیم اور وسیم جونیئر بھی شریک ہیں۔ پہلے روز تمام پلیئرز نے بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ تربیتی کیمپ 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ کے لیے اڑان بھرے گی۔ 3 میچ کی سیریز 20 جولائی سے کھیلی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی۔